دین اسلام بہت پیارا دین ہے جو انسان کو زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے، نور کا مینارہ بن کے اس کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ انسان کی کسی سے کبھی لڑائی ہو جائے، کسی پہ غصہ آ جائے، معاملہ مار پیٹ تک پہنچ جائے تو اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ کبھی کسی کے چہرے پہ نہ ماریں، کسی کے چہرے کے بگڑنے کی بد دعا نہ کریں، اسے یہ نہ کہیں کہ اللہ تیرا چہرہ بگاڑ دے۔ آئیے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 7420 ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يقولن احدكم قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته۔ تم میں سے کوئی شخص قطعاً یہ نہ کہے کہ اللہ تیرے چہرے کو اور اس شخص کے چہرے کو جو تیرے چہرے کے مشابہ ہے برا بنا دے، قبیح بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پہ پیدا کیا۔ تو چہرے بگڑنے کی بد دعا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے نہ کرے۔ سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھانا کھائے تو اس کو کھانا کھلائے، وتکسوها، اور اس کو لباس پہنائے، جب تو اپنا لباس بنائے تو اس کو بھی لباس پہنائے۔ کھانا کھاتے ہوئے اپنی بیوی کو یاد رکھے، معنی کیا کہ اس کے اوپر مال خرچ کرے۔ اپنا لباس بناتے ہوئے اس کو بھی یاد رکھے، اس کے لیے بھی لباس لائے۔ تو نان نفقے کا خیال رکھے، اس کے اوپر خرچ کرنے میں اپنے اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے تو بہترین سے بہترین خوراک، اور وہ جو ایک عورت اللہ کے نام پہ اپنے لیے حلال کر کے گھر میں لایا ہے، اس کی خوراک کا بھی بندوبست نہ کیا جائے، اسے کھانے پینے کے لیے بھی نہ دیا جائے، یہ ظلم نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض عورتوں نے یہاں سے یہ بھی سمجھا کہ حدیث کے ظاہری لفظ کیا ہے کہ جب تو کھائے تو بیوی کو کھلائے، تو کھانے پینے کا سارا سسٹم خاوند کے ذمے ہے، پکانا بھی خاوند کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے۔ جب تو کھائے تو ہمیں بھی کھلائے، خود ہوٹل سے روٹی لائے تو ہمارے لیے بھی روٹی لے آئے، تیرے کپڑے درزی سے سل کر آئیں تو ہمارے بھی درزی سے سلوا کے لے آئے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھر میں نان نفقے کا خیال رکھے، اپنی بیوی کے کھانے پینے کا، اپنی اولاد کے کھانے پینے کا خیال رکھے، کیونکہ وہ اس کے ذمے ہے، اس کی ذمہ داری اس کی گردن میں ہے۔ یا آپ نے یوں فرمایا: اکتسبت ولا تضرب الوجه، جب تو کما کر لاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ پلاؤ، اس پر بھی خرچ کرو، ولا تضرب الوجه، اور کبھی بھی اس کے چہرے پر نہ مارو۔ اگر کبھی ناراضگی ہو جائے، اول تو بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی ہلکی پھلکی سزا دینی ہو تو اس کے لیے اس کے چہرے پہ نہ مارا جائے۔ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اس کو برا نہ کہو، گالی گلوچ نہ کرو اس کے ساتھ، اور اگر اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے تم نے اپنے بستر کو الگ کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اسے گھر میں تالا مار کے اور خود باہر نکل جاؤ، بلکہ گھر کے اندر رہو اور اپنے بستر الگ کر لو، اپنے کمرے الگ کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیتے ہوئے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 2612 نمبر: اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجه، اگر تمہاری کسی اپنے بھائی سے لڑائی تک نوبت پہنچ جائے، مار پیٹ تک معاملہ آ جائے، تو اگر لڑ پڑو تو آپ کی نصیحت کیا ہے؟ اپنے بھائی کے چہرے پہ نہیں مارنا،
فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پہ پیدا کیا۔ چہرے کی ایک خاص عزت ہے اسلام میں، چہرے کا ایک خاص مقام ہے اسلام میں، تو اس لیے نہ تو کسی کے چہرے کے بگاڑ کی بد دعا دی جائے، اور نہ ہی کبھی کہیں معاملہ مار پیٹ تک پہنچ جائے تو اس کے چہرے پہ مارا جائے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔